أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. حمد و صلات کے بعد محترم و مکرم علماء کرام، عظیم قدر حاضر السامعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے اور آپ کو معلوم ہے اور آپ پچھلے چند سالوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ ٹائم ہمارے پاس صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم ٹو دی پوائنٹ کچھ باتیں یہاں کر سکیں. اور جو عنوان ہے ماشاءاللہ ہمارے علامہ ظفر صاحب نے جو مقرر فرمایا، تقریباً ہم اسی قسم کی گفتگو یہاں سنتے ہیں اور یقیناً یہ ایک موقع مناسبت سے یہ عنوان جو ہے رکھا جاتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے کو یہ سب نسبتیں حاصل ہیں. بدر کا معرکہ ہوا تو صحابہ و اہل بیت کے کارنامے سامنے آئے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دی، تو اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا ایک نظارہ ہمیں رمضان میں دیکھنے کو ملا. اور بڑی بڑی ہستیاں اس مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئیں، اپنی ایک شاندار زندگیاں گزار کے بہترین اعلیٰ ترین خدمات سر انجام دے کے. صحابہ اہل بیت یہ ہمارے ایمان ہمارا ایک کتاب کی طرح ہے اور اس کے دو پیج ہیں، ایک صحابہ، ایک کا نام ہے صحابہ کرام اور دوسرے کا نام ہے اہل بیت اطہار. تو ہماری ایمان کی کتاب بس اسی دو پیج پر مکمل ہو جاتی ہے اور یہی چیز ہمیں پھر اس ذات تک لے جاتی ہے جو کہ ہمارے ایمان کا مقصود بالذات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر آپ کے واسطے سے اللہ رب العزت کی ذات تک ہمیں پہنچنا نصیب ہوتا ہے. تو چونکہ یہ ہماری ایمان کا سفر ہے، اس لیے ہم نہ صحابہ کرام کا ذکر چھوڑتے ہیں نہ اہل بیت کا ذکر چھوڑ سکتے. دونوں کے دامن ہاتھ میں ہیں تو ایمان کامل ہے، ورنہ پھر لوگ جیسے پہلے گمراہ ہوئے آج بھی گمراہ ہو رہے ہیں. اور لوگ اکثر اس امت میں گمراہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہی ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ اس کے بندوں میں جو اس نے بنائے، جن کو اس نشانیں دی اور جو ہمارے ایمان کا حصہ بنتے چلے گئے، تو ان کے معاملے میں لوگوں نے گمراہی اختیار کی، ان میں کج بحثی کی اور ان کے بارے میں تکبر کیا، ضد کی، اپنی منمانیاں کی وغیرہ. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. خدا سے تو بہت کم الجھتے ہیں لوگ، شیطان بھی نہیں الجھاتا، شیطان بھی خدا سے نہیں الجھاتا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے نہیں مانتا یا تیرے آگے سجدہ نہیں کرتا، تو اس نے خدا سے لڑائی نہیں کی. اس نے تو آدم کے معاملے میں ہی جو کچھ کیا، اگرچہ خدا کی نافرمانی کی، اسی کے حکم کا انکار کیا، لیکن آدم کے معاملے میں اس کو بیچ میں رکھ کر. اور اسی طرح آج بھی لوگ جو ہیں اللہ ہی کے نافرمان ہیں، کبھی اصحاب کا انکار کر کے، کبھی اہل بیت کا انکار کر کے، کبھی ناسوی بن کر، کبھی خارجی بن کر. تو یہ بھی اللہ ہی کے نافرمان ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں ان کا احترام کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اس کے حبیب نے ہمیں دین اسی طرح دیا. اس کا دین کا جو موڈیول ہے وہ یہی ہے کہ تم ان سے محبت کرو. اللہ پاک فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پھر جو ان کے ساتھ ہیں ان کا بس بیان فرمایا. تو معاہو کہہ کر اللہ نے سب کو لے لیا جو حضور کے ساتھ، جن کو شرف حاصل ہوا، جن کو حضور علیہ السلام کی نسبت حاصل ہو گئی، خواہ ایک لمحے کے لیے حاصل ہو گئی، خواہ ایک دن کے لیے، خواہ ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے یا کئی سالوں کے لیے. اور خواہ وہ نسبت جو ہے وہ پھر قرابت داری کے لحاظ سے آئی، وہ بھی نسبت ہے، رشتہ داری کے لحاظ سے وہ بھی نسبت ہے.
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف عطاؤں اور آپ کی طرف سے جو مختلف اعزازات تھے، انعامات تھے، اس حوالے سے نسبتیں حاصل ہوئی. کسی کو کوئی لقب دیا، کسی کو کوئی ٹائٹل دیا، کسی کو کوئی نسبت عطا فرمائی. جیسے ایک صاحب کو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک صاحب کو اپنا سفینہ کہہ دیا. کیا بات ہے! تو سفینہ کیا، یہ بھی ایک نسبت ہو گئی. انہوں نے حضور کا سامان اٹھایا ہوا تھا سفر میں، فرمایا یہ ہمارا سفینہ ہے، تو ان کو یہ شرف حاصل ہو گیا. تو اس طرح جو نسبت بھی حضور نے دے دی، اور جو نسبت لوگوں کو حاصل ہو گئی، معاو میں سب داخل ہو گئی. یہ سب معیت ہے، اور ان سب کا احترام ہمارے اوپر فرض ہو گیا. ان تمام اقدار کے ساتھ، تمام نسبتوں کے ساتھ، تمام خصوصیات کے ساتھ. تو اب نسبتیں، خصوصیات، تعلقات، قربتیں، یہ سب جس کو جو حاصل ہے. اور پھر اس کے بعد فضیلت و افضلیت. پھر افضلیت میں کون کتنا کہاں تک، یہ سب وہ پھر امت نے فیصلہ کیا. یہ سب ماننا پڑے گا. امام اہل سنت اپنے وقت کے حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی جن کو کہتے ہیں، ان کی ایک بات کوٹ فرمائی حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات میں. وہ انہوں نے اپنی تفسیر بھی لکھی، انہوں نے مرکات شرح مشکات میں اس کو کوٹ کیا. انہوں نے فرمایا نحن معاشر اہل سنت والجماعت بحمد اللہ. امام راضی فرماتے ہیں ہم اللہ کے فضل سے، اس کا شکر ہے، حمد ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. الحمدللہ. اور ہم بھی اس پر کہتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت. کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہمارے دامن میں کوئی انکار نہیں ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں، کوئی ایچ پیچ نہیں ہے کسی کے بارے میں. سب کوئی مانتے ہیں. اور بڑا مزہ آتا ہے جب ہم ادھر شیخین کریمین کی بات، ادھر اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کو مان رہے ہیں اور اہل بیت اطہار کو مان رہے ہیں. سب کے دن بڑی فراغ دلی سے، اور ایسے نہیں کہ مجبور ہو کر، ہاں کسی کو دکھانے کے لیے، الحمدللہ فراغ دلی سے، پورے دل کی وابستگی کے ساتھ. اور پھر ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے اور ترس آتا ہے کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا، کیوں یہ کھینچا تانیوں میں لگے ہوئے ہیں؟ تمہارے کون سے گھر کی چیز ہے یہ؟ تم لے کر آئے ہو یہ محبت ہے، یہ نسبت. ارے جس ذات نے دی ہے اس سے ویسے ہی قبول کرو اور دل کی سخاوت کے ساتھ مانو جیسے ماننا چاہیے. لوگوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں نہیں ہوتی الحمدللہ. ہمیں بے ادبی سے ہوتی ہے تکلیف. جب کوئی کسی کو ایسے بڑھائے کہ دوسرے کو گھٹانا چاہے، اس وقت تکلیف ہوتی ہے. جب تعریف کے پیچھے تنقید چھپی ہو تو اس وقت ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. تعریف سے اور کسی کی ستائش سے، کسی کی توصیف سے، کسی کی تکریم سے، جو تکریم کے قابل ہیں یہ ہستیاں سب کے سب، تو ہمیں ان سے کوئی انکباس نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جتنا بیان کرے کم ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست انداز میں فرما رہے ہیں کہ نحن معاشر اہل سنت والجماعت بحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت کا گروہ ہیں اللہ کے فضل سے. رکبنا سفینۃ محبت اہل البیت. ہم کیسے اہل سنت ہیں، کون سے اہل سنت ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں. تو ہر دور میں اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے دور کے مطابق بتایا. ہم اہل سنت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہم محبت اہل بیت کے سفینے میں سوار ہیں. اہل بیت اطہار کی محبت کا سفینہ ہے، اس میں ہم سوار ہیں. رکبنا محبت سفینۃ اہل البیت. اور وَاهْتَدَيْنَا بِنَجْمِ ہُدَى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا جو چمکتا ہوا ستارہ ہے، ان کی ہدایت کا ستارہ، ان کی ہدایت جو ہمیں ملی، ہم نے اس کو تھاما ہوا، ان ستاروں کی رہنمائی. سفینہ اہل بیت کی محبت ہے، سبحان اللہ. اور سمندر میں سفینہ پہلے چاہیے آپ کو تاکہ آپ ڈوب نہ جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک ستارہ رہنمائی کے لیے تاکہ آپ راستہ کھو نہ جائیں، آپ کہیں سمندر میں بھٹک نہ جائیں. دونوں صورتوں میں ہلاکت، ڈوبے تو ہلاکت، کھو گئے تو ہلاکت، منزل بہرحال نہیں ملے گی. تو اس لیے اب دو چیزیں بیان کر دی انہوں نے بالکل حدیث کی روشنی میں. حدیث میں ایسے ہی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو سفینہ فرمایا اور دوسرے کو ہدایت کا ستارہ قرار دیا.
فرمایا یہ میری اہل بیت جو ہیں یہ کا سفینۃ نوح علیہ السلام کے سفینے کی مانند ہیں، امن رکبہ نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور اصحاب کے لیے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب یہ ستاروں کی مانند ہیں، تب ایہم اقتدیتم اہتدیتم، تو اس میں سے جس کی تم رہنمائی میں آ گئے بس تمہارا کام ہو گیا۔ تو وہی بات انہوں نے فرمائی کہ دیکھو ہم نے یہ دونوں چیزیں تھام رکھی ہیں، سفینہ ہے اہل بیت کی محبت کا، اور ستارے جو ہیں وہ اصحاب رسول اللہ ہیں، ہدایت کے ستارے۔ اب ہم چلے تو آگے فرماتے ہیں فنرجو، اب ہمیں امید ہے کس بات کی کہ اب ہم قیامت کی جو ہلاکتیں ہیں نا، قیامت کی بھول بھلائیاں اور ہلاکتیں، اور پھر آگے جہنم کے درکات، ہم اس سے بھی بچ گئے، ہم اس میں نہیں جائیں گے اب انشاءاللہ۔ اور ہمیں پھر یہ بھی امید ہے کہ اب ہم یہاں سے بچیں گے، اور وہاں جو جنت میں مقامات ہیں نا، درجات، اس پر فائز ہو جائیں گے، اس کی امید ہے۔ ادھر ہلاکتوں سے بچ جائیں گے، ادھر درجات تک پہنچ جائیں گے، ادھر تباہ ہونے سے بچ جائیں گے، ادھر منزل کو بھی پالیں گے۔ یہ دو ہی کام کریں گے نا، یہ سفینہ اور ستارہ مل کے، کہ سفینہ جو ہے ہلاکت سے بچاتا ہے اور ستارہ منزل پہ پہنچائے گا۔ تو انہوں نے بالکل صحیح ایک آخرت تک کا سفر اپنا طے کرا دیا، ہم سب کو کرا دیا، کہا دیکھو بس یہ دو چیزیں ہیں، آگے دو قسم کی مشکلیں ہیں، ادھر جہنم ہے اور اس کی ہلاکت ہے، اس سے بچنا ہے، اس سفینے میں بیٹھے رہو۔ پھر آگے جنت منزل ہے اور اس کے درجات، وہاں تک پہنچنا ہے تو صحابہ کرام کے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ تو اب انسان کو یہ پورا چاہیے، یہ پورا سسٹم کامیابی کا چاہیے، ہمیں جہنم سے بھی بچنا ہے اور جنت کی منزلوں میں فائز ہونا ہے، بس یہی ان کا اس کا راستہ ہے۔ تو لہذا آج ہم اسی راستے پہ الحمدللہ چل رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی بات ہو، اہل بیت اطہار کی بات ہو، اپنے اپنے موقع پہ سب ذکر ہمارے لیے بڑے محبوب ہیں۔ رمضان میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، تو اس حوالے سے یقیناً ذکر کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن وہ ذکر اسی انداز سے ہونا چاہیے جیسے امام راضی نے ہمیں دونوں چیزیں دکھائی، اس طریقے سے نہیں کہ آدمی ایک طرف سے آنکھ بند کر لے اور پھر وہ کام شروع کر دے جس کا خطرہ بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حوالے سے پہلے ہی ہمیں تب بھی فرمائی، اور جس کا خطرہ ہمیں بتایا گیا کہ دیکھو حضرت علی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس طریقے سے نہیں چلنا۔ حضور نے فرمایا تھا علی تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ دو گروہ ہلاک ہو گئے۔ فرمایا ایک تو ان کے بارے میں وہ باتیں کہہ کہ جو ان میں نہیں تھی، انہیں خدا کا بیٹا بنایا، غلو کیا تو ہلاک ہو گیا، اور دوسرا وہ کہ جس نے ان کی توہین کی، انکار کیا، ان پہ تہمت لگائی، ان کی والدہ پہ تہمت لگائی، ان کے دشمن ہو گئے، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ تو نصارہ ادھر ہلاک ہو گئے مبالغہ کر کے، غلو کر کے، اور یہود ادھر ہلاک ہو گئے ان کا انکار کر کے، ان کے دشمن ہو گئے۔ یہی کچھ حضرت مولا علی کے ساتھ ہوا۔ ایک طرف ایک گروہ نے ان کے بارے میں ان کی ذات سے اوپر جا کے کیا کیا ان سے منسوب کر دیا، فرمایا تمہارے بارے میں یہ ہوگا، اور وہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ نکلا جو ان کے جان کا دشمن ہو گیا، اہل بیت اطہار کا دشمن ہو گیا، اور وہ گروہ آج تک تنقید کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات، ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ بہت زیادہ آپ کی تعریف میں مبالغہ کرنے لگا، بہت زیادہ مبالغہ کیا اسے، اور ظاہر ہے آپ آج کل کے لوگوں کی طرح تو نہیں تھا معاملہ ان جیسے لوگوں کا کہ وہ مبالغے پہ خوش ہو جائیں اور جو خلاف حقیقت ہو اس کو حقیقت سمجھ لیں۔ یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں جتنا پھلاؤ پھولتے چلے جائیں گے، آج کے پیروں فقیروں کو کوئی غوث بنا دے، قطب بنا دے، کچھ بھی بنا دے، وہ سب چلے گا۔ اور اس نے مبالغہ کیا، وہ تو آپ نے سمجھ لیا، دیکھ لیا یہ کیا کر رہا ہے، اور حال یہ تھا کہ اس کے دل میں بغض بھی تھا، جی ہاں دل میں بغض بھی تھا۔
اچھا آدمی مبالغے جب کرتا ہے تو یا تو دل میں بغض ہوتا ہے یا پھر بغض نہیں ہوتا تو کم از کم اس کا دل اس چیز کے اثر سے خالی ہوتا ہے اور زبان اس کے اثر سے زیادہ آگے چل رہی ہوتی ہے. یعنی دل پہ اتنا اثر نہیں ہے جتنا زبان لمبی ہو گئی. یہ حقیقت ہے. اور جو حقیقت پسند ہوگا نا وہ پھر دونوں میں کچھ میچ کر کے چلے گا. تو اب اس کا یہی حال تھا. وہ اوپر سے بہت کچھ کہہ رہا تھا اور اندر اس کے دل میں بغض تھا. جب وہ خاموش ہو گیا تو مولا علی نے فرمایا کہ لست کما تقول، میں ایسا تو نہیں ہوں جیسے تو نے کہا ہے. تو نے تو مجھے بہت زیادہ بڑا چڑھا دیا اور وفوقا ما فی قلبک. سمجھ رہے ہیں کتنی پیاری بات کی. فرمایا میں ویسا نہیں جیسے تو نے کہا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا اوپر ہوں جو تیرے دل میں ہے. اس سے اوپر ہوں. تیرے دل میں جو کچھ ہے میں ویسا بھی نہیں ہوں. تو جو کہہ رہا ہے میں اس سے اوپر نہیں اور جو تو سمجھا ہوا ہے میں اس سے نیچے نہیں. تو جو کہہ رہا ہے اس سے نیچے ہوں اور جو سمجھا ہوا ہے اس سے اوپر ہوں. تو یہ آپ نے بالکل اپنی ایک حقیقت جو تھی وہ بیان فرمائی اس کے تناظر میں کہ تو یہ مبالغہ کر رہا ہے. تو لوگ جو اس طرح کی چیزیں لے کے بیٹھے ہیں آج کوئی مبالغہ کر رہا ہے یا کوئی اندر دل میں حسد رکھے ہوئے ہے بغض ہے تو یہ سب اس بارگاہ میں ضرور خائب و خاسر ہونے والے ہیں. وہاں یہ چیزیں نہیں چلیں گی بھائی. نہ تو وہاں پہ یہ کوئی ایسی بیجا تعریفیں یہ بھی نہیں چلیں گی کہیں بھی نہیں. نہ ادھر نہ صحابہ کرام کی شان میں. نہ جب پیغمبروں کی شان میں نہیں ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى فی نبی. بخاری میں حدیث موجود. لوگوں میری تعریف میں بھی ویسا مبالغہ مت کرنا جیسے کہ مبالغہ نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کی. تو بندہ ہی رہے گا نا. وہ خدا کیسے ہو جائے گا؟ اور معصوم ہوتا ہے، غیر معصوم ہوتا ہے. اور نبی ہوتا ہے، غیر نبی ہوتا ہے. ہر ایک کا ایک مقام ہے. لہذا اب کسی کو غیر معصوم کو معصوم بنانے لگ جائیں مبالغہ ہے. اور اسی طریقے سے جو افضل ہیں تو ان سے آگے لے جائیں غیر افضل کو. یہ مبالغہ ہے، غلو ہے. اب مولا علی کے حق میں اور اہل بیت کے حق میں یہ بہت ہوا ہے. اس وقت بھی ہوا اور آج بھی. ایک طبقہ جو ہے جس نے دین کو خاندانی بنیادوں پہ باندھا بس. یعنی خاندان جو ہے دین کو خاندان بیسڈ کر دیا. یہ ان کا نقطہ نظر تھا. اس طرح وہ چلے تو ساری تھیوری بدل گئی، فلسفے بدل گئے. دین خاندان بیسڈ ہو گیا. یعنی دین وہی ہے جو خاندان میں ہے، باقی جو باہر ہے وہ دین نہیں ہے. تو یہ دین خاندان بیسڈ ہو گیا نا، فیملی بیسڈ ہو گیا. یہ غلط ہو گیا بالکل. دین ایسا نہیں. دین تو کتاب و سنت بیسڈ ہے نا. دین کتاب و سنت پہ کھڑا ہے. کتاب و سنت جہاں ہے وہاں دین ہے. اب خاندان میں بھی جہاں کتاب و سنت ہے وہیں دین ہے اور جہاں کتاب و سنت نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے. ابو طالب کتاب و سنت پہ نہیں آئے تو دین نہیں ہے. ابو لہب تو بالکل نہیں. حالانکہ کیا خاندان کے لوگ نہیں تھے؟ یہ سگے چچا نہیں ہے. بات بڑی اصولی سی ہے. باقی جو ہیں حضرت امیر حمزہ دیکھیں وہ بھی چچا ہیں. وہاں کتاب و سنت ہے لہذا دین ہے. اسی طرح اہل بیت اطہار سب. اور پھر جب کتاب و سنت بیسڈ ہے دین ہمارا تو پھر آگے صحابہ کوئی حبشی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی جہاں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے. جب کتاب و سنت وہاں پہنچ گئی تو دین آ گیا. تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا نہیں جی دین خاندان بیسڈ ہوگا، نبی کا گھرانہ دین ہوگا بس، اس کے باہر جو کچھ ہوگا وہ دین نہیں. اور معاذ اللہ صحابہ کرام کو سب کو دین سے باہر کر دیا. یعنی یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ سب دیکھیے کتنی گمراہی. کہیں نہ کہیں آدمی اپنی بیس خراب کر لیتا ہے، اپنی بنیاد جو ہے وہ غلط کر لیتا ہے اور پھر اس کی تشریح کرنے میں لگ جاتا ہے. تو یہی ہوگا نتیجہ. اب جتنی نسلیں آگے آتی ہیں وہ اسی پہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کسی کے منہ سے آپ یہ چیز بعد میں سنیں کہ اس کے درخت میں شاخیں کتنی لگی ہیں. پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی جڑ کیا ہے. درخت بعد میں دیکھیں، شاخیں بعد میں گریں. پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی جڑ میں کیا ہے، یہ کس بنیاد پہ کھڑا ہے. تو جس کی جڑ یہ ہے کہ دین خاندان بیسڈ ہے، وہ درخت اگر
وہ بڑھ کا درخت بھی بن جائے نا، بڑھ کا درخت جو ہوتا ہے بہت بڑا، برگد کا جس کو کہتے ہیں، اگر وہ بھی بن جائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کی چھاؤں میں ہمیں نہیں ٹھہرنا ہے، کیونکہ یہ بیس جو ہے اس کی خراب ہے۔ دین جو ہے خاندانی نہیں، خاندان دینی ہے، خاندان دینی، دین خاندانی نہیں ہے۔ اس کو اگر پہلے لے جا کے اور پیچھے جا کے سمجھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے اور واضح کر دیا۔ بیٹا ہے، سگا بیٹا ڈوب رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں انہو من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا ہے، اسے بچا، تیرا وعدہ ہے جو میری اولاد میری آل ہے اسے بچائے گا، تو یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہو لیس من اہلی، انہو لیس من اہلی، کہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اے نوح تیرا بیٹا نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اور ہے، یعنی وہ جو کتاب و سنت ہے وہاں نہیں پہنچی، اسے قبول ہی نہیں کیا۔ اب بیٹا ہونا کوئی فائدہ نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ سے یہی اصول ہے اور یہی رہے گا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو، اگرچہ آپ کا خاندان سارے خاندانوں سے افضل، آپ کے اہل بیت سارے اہل بیت سے افضل، آپ کی آل اولاد ساری آل اولادوں سے افضل، اگرچہ آپ کو یہ شان حاصل ہے، مگر دین کی بنیاد نہیں بدلے گی۔ یہ ساری افضلیت و فضیلت یہ قرآن و سنت کی بنیاد ہے، اور یہ قرآن و سنت جب وہاں پر موجود ہے یعنی صحابہ میں، تو ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو اب لوگوں نے جو ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس لیے غلو کیا کہ بنیاد بدل دی، خاندان بیس بنایا دین کو، پھر اس کے بعد انہوں نے مبالغہ کیا، غلو کیا، تو معصومیت اور کیا کیا تمام اہل بیت کے بارے میں یہ رویہ اختیار کر لی، اپنی مرضی سے پھر صرف خاندان کی بنیاد پر عقیدے بنانے شروع کر کہ بھئی جب یہ خاندان ہے تو نبی کا حصہ ہے، بس یہاں تک چلے گئے، خون ملا دیا۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ بلڈ ریلیشن شپ ہے اور ہم ایک دوسرے کی اصل میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کو چونکہ انہوں نے بنیاد بنایا دین کی اور دین کو ثانوی رکھا، تو اس کو لے گئے اٹھا کر کے دین کی اصل نظریے کی اصل پر، اور یہاں سے بلڈ ریلیشن شپ سے معصومیت نکالی، نبوت میں اشتراک نکالا اور باقاعدہ جزو نبوت ثابت، یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب یہ کیا تماشا ہے، یعنی کہ بلڈ ریلیشن شپ جو ہے وہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حاصل ہے آپ کے اہل بیت کو، اس کی عظمت شان نورانیت میں کسی اختلاف نہیں، لیکن دین نہیں بدلے گا، دین کی بنیاد قرآن و حدیث سے رہے گا۔ جہاں دین ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے ڈیفائن ہو رہا ہے، وہاں ہم کوئی اور ریلیشن شپ، کوئی اور نسبت، کوئی اور قدر اس سے ٹکرا کر نہیں لے سکتے، اس کے ماتحت جائیں گے۔ بے شک حضرت سیدہ زہرا آپ کے وجود کا ٹکڑا ہے، بلکہ حدیث فاطمہ تو بدر منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، حدیث بے شک بالکل صحیح ہے، اس میں ان کی ایک شان کا پتہ چلا۔ لیکن کیا اس چیز کو اٹھا کے ہم وہاں لے جائیں جہاں دین کی نص سے بات ٹکرا جائے، قرآن و حدیث کے عقیدے سے محکمات سے بات نکل جائے؟ یہ تو ہم متشابہات کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے جو قرآن ہی میں سے ہیں، کہ اس کا ایسا معنی نکالیں کہ جو محکمات سے ٹکرا جائے اور عقیدہ بن جائے، وہ نہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شخصیات کو اٹھائیں اور محکمات سے ٹکرا دیں؟ محکمات جو ہیں قرآن کی، جو آیتیں واضح عقیدہ دینے والی اور جو ہمارے پر نصوص ہیں، وہ یہی ہے کہ کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا، کوئی غیر نبی کی نبوت میں شریک نہیں ہو سکتا، نبی کے مرتبے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ایک مقام ہے جو تمام دوسرے رشتوں ناتوں سے بلند، کوئی خون کے رشتے سے، صحابیت کے رشتے سے، خدمت کے رشتے سے اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے تو پھر وہ جو ہے نا قادیانی، وہ پھر اپنے آپ کو اسی طرح پیش کرتے کہ دیکھیے اطاعت کرنے میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے کہ نبوت میں شریک ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اطاعت آپ کو فنا تک لے جائے گی، بے شک نبی کی ذات میں فنا ہو جائیں گے، مگر نبی نہیں بنا سکتے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کا یہ مطلب نہیں ہے مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ جس نے اطاعت کی اللہ اس کے رسول کی تو وہ ہو جائے گا ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ۔ تو اب انہوں نے مطلب یہ نکالا کہ نبیوں میں سے ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پر ایک چیک لگا ہوا ہے، وہاں ایک رکاوٹ ہے کہ کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح کوئی خدا کی اطاعت کرتے کرتے اس کی ذات میں فنا ہو کے خدا نہیں ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ منصور اللہ انا الحق ضرور کہہ کر گئے بغیر ہوش و حواس، مغلوبیت کی حالت، مگر خدا نہیں مانا جائے گا، وہ کہہ گئے مغلوبیت کی حالت میں، اس لیے وہ بچ گئے۔ اب جو باقاعدگی ہوش و حواس ان کو انا الحق مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، یہی اصول ہے دنیا کا۔
اب انہوں نے جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، وہ مغلوب ہو کر کے اس سینس میں کہ ان کو اللہ کی ذات اس طرح نظر آئی کہ خود اپنا وجود بھی کھو بیٹھے اور ہر طرف خدا کو دیکھا تو ان الحق کا نعرہ لگا دیا. اس میں ان کا نہ ہوش ہے نہ حواس ہے. لیکن دین اس میں رتی برابر بھی برداشت نہیں کرے گا کہ ان کو خدا مان لیا جائے، خدا کے ساتھ شریک. تو یہ نہیں ہو سکتا، کہیں بھی نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح اب یہاں جو فرما دیا، یہاں فرمایا فاطمہ تو بلد منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور کہیں فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. تو حضرت حسین بھی شریک ہو گئے نبوت میں. منی کا مطلب یہ لیں گے. اور کہیں فرمایا علی کے لیے علی منی وانا من علی، علی مجھ سے میں علی سے ہوں. تو علی بھی شریک ہو گئے نبوت میں. سبحان اللہ. اس طرح تو سب شریک ہوتے چلے جائیں گے. چچا عباس سے بھی فرمایا عباس مجھ سے میں عباس سے ہوں، تو وہ بھی شریک ہو گئے. اور پھر اور اس طرح دیکھیں تو ہم بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور لوگ جیسے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری دو آنکھوں کی طرح ہے، میرے کانوں کی طرح ہے. یہ دونوں میری دو آنکھیں دو کان ہیں. تو لیجئے صاحب کوئی اگر جذبات میں ہے انہیں بھی شریک کر دیں. تو اس طرح تو سارا دین ہی ختم ہو جائے گا. اور بعض لوگ یہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے اس طرح کے استدلالات کرتے رہتے ہیں. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو کوئی ایسا کرنے والا میں نے نہیں دیکھا، لیکن اہل بیت کے بارے میں لوگوں نے یہ موقف اختیار کیے ہوئے، اور اس پہ پورا مسئلہ کو مذہب بنا ہوا ہے. چنانچہ وہ ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں، اسی میں یوٹیوب پر موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. یہ بات انہوں نے مانی، کہا ہے کھلم کھلا کہا. شہنشاہ نقوی صاحب ان کے آج کل کے ان کے ترجمان ہیں اور بہت پاپولر ان کے مقرر ہیں. تو وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں. ایک طبقہ یہ نصیری جو فرقہ ہے، وہ شام میں جو تھے ابھی اس سے پہلے، تو یہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں معاذ اللہ. یہ خدا تک لے گئے. اور یہ نصیری اس زمانے میں پیدا ہوئے. ایک شخص نے پہلے دعویٰ کیا مولا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ میں آپ کو خدا مانتا ہوں. جب اس نے آپ کے سامنے یہ بات مانی، اس نے کہا، تو آپ نے اسے قتل کرا دیا. اسے قتل کرا دیا. تو یاد رکھیے گا یہ سب گمراہیاں ہوئی ہیں. اور جب بھی آدمی دین کی بیس کو چھوڑتا ہے تو پھر اسی طرح آگے بھٹکتا جاتا ہے. یہ جذباتی معاملات بنا دیے لوگ. تو اب جز ہونا کہ فرمایا فاطمہ میرا جز ہے اور ہر اولاد جز ہے. حسنین کریمین اولاد ہیں وہ بھی آپ کے وجود کا حصہ ہیں. اور بے شک جو اور بیٹیاں ہیں وہ بھی تو آپ کے وجود کا حصہ ہیں، وہ بھی آپ کا جگر ہے، وہ بھی آپ کا خون جگر ہے. اس میں کیا شک ہے؟ بیٹیاں. اب لوگوں نے کیا کیا؟ باقی سب کا انکار کر دیا. کہا کہ نہ رہے گا باز نہ بجے گی بانسری. مانو ہی نہیں. یعنی اندازہ کریں آپ کے لوگوں نے، وہ کہتے ہیں نا کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ حال کیا کہ قرآن سے بھی نکال دیا گویا اور حدیث سے بھی ساری اڑا دی. بھئی اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے بنات، یا ایھا النبی قل لازواجک، وہ بنات کا وہ نساء المومنین. بنات کا لفظ جمع کا لفظ، علماء بیٹھے ہیں کم سے کم 3 تو ہوں گی. اور پھر ہمیں معلوم ہے 4 بیٹیاں آپ کی، 4 لختے جگر یہ بیٹیاں تھیں آپ، پھر بیٹے تھے. تو انہوں نے ایک جو کہا تو بنات کا لفظ تو اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. بنات تو جمع پہ دلالت کر رہا ہے. اور پھر حدیث تو بہرحال لوگوں نے اپنے عقیدے کو مسلط کرنے کے لیے اور اس کو دین بنانے کے لیے یہ حقائق وغیرہ سب بدل دیے. یہاں تک کہ اب یہ کہہ دیا. ہم کہتے ہیں جب یہ بیٹیاں ہیں اولاد ہیں تو یہ سب آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اور اسی طرح حسین منی وانا من حسین، بے شک وہ بھی جگر کا ٹکڑا ہے. تو کیا یہ سب نبوت میں شریک ہو گئے؟ کیا یہ سارے کے سارے نبی ہو گئے؟ نہیں بھائی ایسا نہیں. یہ سب بے شک قرب کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں. یعنی آپ نے اپنا قرب بتایا کہ یہ میرے کتنے قریب ہیں، یہ میرے کتنے پیارے ہیں، یہ مجھے کتنے عزیز ہیں، کتنے مجھے محبوب ہیں. تو اس کا انداز اسی طرح ہوتا ہے. تو بے شک ان کو ایک خاص نسبت حاصل ہے جو بلڈ ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے، اور اس سے قرب اور ایک قرابت ان کو حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل ہے. ہم اس پر بالکل سب اہل سنت و جماعت متفق ہیں کہ یہ جو قرابت یہاں بتائی جا رہی ہے وہ انہی کو حاصل ہے، وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے.
اور اسی قرابت کی وجہ سے اور اس رشتہ داری کی وجہ سے جو اہل بیت اطہار کا ایک حق ہے پوری امت پر، سبحان اللہ، اس کو تو حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما بھی کس جذبے سے مانتے اور کیسے اس کا اعلان فرماتے تھے، کیا بات تھی، اور کیسے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے شہزادوں کے ناز اٹھاتے تھے، ان کا اکرام فرماتے تھے، اور قطعاً کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی کسی اہل بیت اطہار کے کسی فرد کی شان میں گستاخی سے پیش آئے، ان شہزادوں سے کم درجہ دیتے تھے، ان کو بعد میں پوچھتے تھے، پہلے شہزادوں کو آگے رکھتے تھے، ان کا حق زیادہ متعین کرتے تھے، ان کو چیز زیادہ اچھی پیش کرتے تھے، اور جب کوئی اپنی اولاد میں سے شکایت کرتا، قریبی کوئی اپنا عزیز، تو کہتے تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کس کے بیٹے ہیں، تمہیں معلوم نہیں یہ کس کے لخت جگر ہے، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عمر جو فرماتے کہ جو ہمارے بال اگے ہیں کہ اسی خاندان کی وجہ سے اگے، یہ اعتراف، یہ بات انہیں معلوم۔ ایک دفعہ مولا علی اور سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کے جو باہر نکلے مسجد شریف سے، تو حضرت حسن مجتبی بچپن میں چھوٹی عمر میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے، جیسے ہی دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، امیر المومنین نے فوراً ان کو اٹھا لیا، گود میں اٹھایا، پیار کیا اور کہا کہ اے حسن تم علی کے نہیں میرے نبی کے مشابہ ہو۔ حضرت علی مسکرا رہے تھے، تو اس طرح کا اکرام وہ فرماتے تھے، اور یہ ہمیشہ۔ ایک شخص آیا اور اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مسجد نبوی میں آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہو کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ہلکا کلمہ کہا اور ان کی شان میں بے ادبی کی۔ انہوں نے کہا خاموش، اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف، کہا یہ روضہ جانتے ہو، یہ مزار ہے، یہ ہستی کون ہے؟ کہا کہ علی کے بارے میں لا تذکر علی الا بخیر، علی کے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کرنا، وَإِن نَقَصْتَهُ، اور اگر تو نے ان کی شان میں کچھ کمی کی تو پھر تو اس ہستی کو یعنی صاحب مزار کو تکلیف دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر تو نے علی کی شان میں کمی کی تو خبردار تم رسول اللہ کو اذیت نہ پہنچانا۔ اتنا خیال رکھا ہے، اور یقیناً ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے اس وقت۔ تو وہ ایک نسبت جو ہے قرابت کی، صحابیت میں سب برابر، پھر اپنی اپنی خصوصیات، اپنے اپنے فضائل و کمالات۔ تو اہل بیت اطہار کے حق میں ایک خصوصیت جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ قرابت داری کے رشتے میں، اور قرآن نے اس کو الگ سے ہائی لائٹ کر کے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لوگوں میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، اس پر جو میں تمہیں دین پیش کرتا ہوں، صرف ایک بات میں تم سے چاہتا ہوں، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، محبت ہمیں سکھائی گئی ہے۔ آپ نے باقاعدہ یہ دعائیں کی، اے اللہ، خاص طور پہ ایک نام لے کے مولا علی کے لیے فرمایا اللہم والہ ووالم والا ہو، اے اللہ تو اس سے محبت فرما، اس سے دوستی فرما لے، اور جو اس کا دوست ہے تو اس کا دوست ہو جا، وعاد من آدھا ہو، اور اس سے دشمنی فرما جو اس کا دشمن ہو جائے، جو اس کا دشمن ہے یعنی جو علی کا دشمن ہے تو اس کا دشمن ہو جائے، ومن آدھا ہو، جو علی کا دشمن ہے تو اس کا دشمن ہو جا، اس سے نفرت فرما، اس سے دور کر دے، یعنی یہ آپ کی دعائیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، وَحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا، تو بھی ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، یہ خاص طور پہ آپ نے فرمایا۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جو رشتہ داری اور قرابت ہے، اس تعلق سے ایک پاکیزگی، ایک طہارت اہل بیت کے خون میں داخل ہو چکی ہے، اور وہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ اس خون میں داخل ہے، وہ اس گھرانے کو حاصل ہو۔ اور یہ اگر آج بھی کوئی اولاد نبی آج بھی دین کو پکڑ کے چلے، دین پہ عمل کرے، دین کو پکڑ کے چلے اور گمراہی اختیار نہ کرے، اور کام اپنی شان اپنے نسب مبارک کی شان کرے اور برائیوں سے بچے، تو یہ طہارت و پاکیزگی آج بھی ان کو ضرور فیض پہنچائے گی۔
یہ جو پاکیزگی و تقدس ہے یہ آج بھی ان کی شخصیت اور ان کے مرتبے کا حصہ بنے گا، بشرطے کو دین پہ قائم رہے۔ لیکن جو لوگ دین سے ہٹ گئے، جن لوگوں نے دین کو رسوا کر دیا، جو عقیدے بدل رہے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو غلو میں پڑ گئے، جو رفض میں پڑ گئے، ان کا نہ نسب کام آئے گا نہ حسب کام آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم بھی ہٹ جائیں گے اس بنیاد سے اگر ہم نے نسب حسب کو اس طرح لیا کہ بھائی سید صاحب ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو یہ کہیں گے وہی صحیح ہے۔ یہ جو آج ہمارے یہاں نسب پرستی کا رجحان اتنا غالب آ گیا ہے، بھائی ٹائم ابھی ہے نا، ہو گیا، اچھا ٹائم تو کیا کروں، باتیں اس طرح نکلتی چلی گئی، چلیے خیر۔ تو بہرحال آخری درس یہی ہے کہ نسب پرستی سے بچیے اور نسب کی شرافت کو مانیے، بزرگی کو مانیے۔ اور آخری جملہ یہ کہ جو طہارت ان اہل بیت اطہار کو خون کے رشتے سے حاصل ہوئی، وہ صحابہ کرام کو اپنی محنتوں، مجاہدوں، ایمانی کمالات اور اپنی قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہو گئی۔ اللہ نے انہیں بھی پاک کر دیا، خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم، انہیں بھی پاک کر دو، یہ بھی پاک ہے وہ بھی پاک ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک دونوں طبقات بالکل پاک، طیب، طاہر، مطہر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔